چونکہ علامہ صاحب، زنیرہ صاحبہ، عمران بھائی، کل ہو سکتا ہے عید ہو جائے، اور آج کی جو رات ہے بڑی امپورٹنٹ رات ہے یہ بھی، چونکہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر ایک تیاری کرنی ہوتی عید کی، اور ایک خوشی بھی ہوتی کہ کل یا پرسوں عید ہے، اس حوالے سے لوگ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے۔ کیا تعلیم دیں گے اب سب لوگوں کو یہاں پہ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وہ ہم لوگ انتظار کرتے کرتے کہ جی آج پہلا روزہ ہے، اور پھر کہتے ہیں جی آج آخری روزہ۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ بہرحال اس رمضان میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے سارا سال رمضان سبحان رہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مہربانی اللہ کی طرف سے اس کا مہمان آیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عید کے دن رو رہے تھے۔ کسی نے کہا آج خوشیوں کا دن ہے تو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا مہمان آیا تھا، پتہ نہیں راضی گیا ہے یا ناراض گیا ہے۔ اور ہماری تو ہر اس دن عید ہوتی ہے جس دن ہم گناہ نہیں کرتے۔ رمضان کی تربیت کو اگر بھول گئے تو یہ ہمارے، ویسے تو انسان ہے ہی خطا اور نسیان والا، لیکن کچھ تو اثر رہنا چاہیے۔ ہم سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے تو نماز کی عادت کیوں نہیں ہو گئی؟ جھوٹ سے بچنے کی عادت کیوں نہیں ہو گئی؟ کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بھلے تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو، وہ زیادہ مقبول ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے پاک صاف ستھری حلال چیز کو چھوڑا ہے تو رمضان کے بعد حرام کو بھی چھوڑ دوں۔ اچھا، دوسری بات تربیت کیا ملتی ہے؟ میں بند کمرے میں بھی کلی کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں کہ قطرہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، بے شک۔ وہ صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، وہ 12 مہینے دیکھتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ یہ تربیت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ہمارے روزے تو اس قابل نہیں، مگر یہ وہ قبول کر لے اور نواز دے، اور وہ بخشنا چاہتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے لیے یہ فرمایا کہ جس سے سستی ہوئی جی، اور اس نے وقت ضائع کیا، سچی توبہ کر کے، یہ نہیں ہے کہ عید کی رات ہی کر لوں گا تو بس ہو جائے گا، نہیں، پہلے توبہ کرے کہ مجھ سے سستی ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے، وہ اس رات بھی جاگ کر عبادت کر لے تو اس کو بھی بخشش مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 2 راتیں خاص طور پر عیدین کی راتیں، جو ان راتوں میں جاگتا ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بخشنا تو ہم بخشش لیں، کامیاب ہوں، اور کامیاب وہی ہے جس نے راضی کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے علامہ صاحب نے یہاں پہ، بہت خوبصورت بات انداز میں تعلیم فرمائی یہاں پہ۔ زنیرہ صاحبہ، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سی خواتین بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں ایک جملہ کہہ دوں، لوگ، ہم تمام ان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے شکریہ ادا کریں جنہوں نے سحری اور افطاری کے انتظام کیے، ہمارے لیے باورچی خانے کی گرمی برداشت کی۔ تو اس موقع پر سب لوگوں کو چاہیے اپنے گھر کی خواتین کا شکریہ لفظی طور پر بھی ضرور ادا کریں۔ اور جنہوں نے نہیں کیا ہیں، جنہوں نے نہیں کیا، وہ لازمی بات ہے، پھر ان کے ہاں وہ محبتیں نہیں ہوں گی۔ نہیں ہوگی۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا زنی، زیادہ تر تو ہم کرتے ہیں، تو خیر آپ سے آج ایک لائٹر موڈ میں ہم بات کریں، کیونکہ اب دن انشاءاللہ ایسے ہیں۔ عید کے حوالے سے میں یہی چاہ رہا تھا زنیرہ صاحبہ، کچھ تعلیم فرمائیے کہ معمول، کیونکہ ہم لوگ بہت ان چیزوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو میرا فرض نہیں ہے، اور یہ تو میں نے نہیں کرنا، میں بھی کہوں گا اور خواتین بھی کہیں گی گھر میں۔ اگر یہی ہم ایگو وار ایک شروع ہو جائے گی تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ بتائیے آپ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ اس لیول پر پہنچتے ہیں آسمان سے آپ کے لیے فرشتے اترتے فرشتے، ہیں واہ واہ واہ، اور آپ سے کہتے ہیں غم مت کرو، ڈرو مت، اور ان کے لیے بشارتیں ہیں. تو جو ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ آخری روزہ ہے تو بھی جی جی، کہ جو پورا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا پریکٹس کے لیے، یہ پریکٹس تربیت تھی، اور تربیت یا ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی ریسٹ آف دا لائف کے لیے. آپ نے ڈرائیونگ سیکھی، لیسنز بے شک 16 لیے، بالکل لیکن آپ لائف ٹائم چلاتے رہیں گے، گاڑی چلاتے رہیں گے. بالکل ایسا. تو اسی طرح سے یہ 30 دن یا 29 دن ہمیں ٹریننگ کے مل گئے. اب اس پر استقامت یعنی ڈٹے رہنا، جم جانا یہ ضروری ہے. اور حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آج مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پھر آپ کے بعد میں دوبارہ کسی سے یہ نہ پوچھوں، یعنی یہ میرے لیے جنت پانے کا ذریعہ بن جائے. آپ نے فرمایا اے سفیان بس یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جمے رہو. واہ. تو ہم جو کہتے ہیں نا استقامت کرامت سے بہتر ہے. جی جی. اور میں آخر میں بس ایک واقعہ انٹرسٹنگ ہے سنانا چاہتی ہوں. آج کل جو ہمارا انوائرمنٹ ہے ہم کسی کی فضیلت کا، اس کی روحانیت کا، اس کے تقویٰ کا معیار جج کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کرامت ہو. اچھا. ایک بزرگ کی زیارت کے لیے ایک شخص گیا اور بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد دل میں سوچا اتنے عرصے میں ان کے ساتھ رہا ہوں میں نے انہیں کوئی کرامت نہیں دیکھی. جب لوٹنے لگا تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ لوگوں کی کیفیات کو بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے خوش اور راضی نہیں ہو؟ تو جرأت کر کے اس نے کہا حضرت میں نے سنا تھا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں لیکن میں نے آپ میں تاحال کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ فرماتے ہیں کیا تم نے مجھ میں خلاف شرع کوئی بات دیکھی؟ کہتا ہے نہیں. فرمایا کیا یہ میری کرامت نہیں ہے؟ تو بس پیاری بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش یہی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں ملا، ہم نے ڈی ٹاکس کیا اپنے گناہوں کو بھی اپنے جسم کو بھی. اب سارے ٹاکسنز دوبارہ بھرنے سے بچیں اور بی کیئرفل. اور جو آپ نے کہا نا کہ ہم دوسروں سے زیادہ توقع کرتے ہیں، دین کی اور دنیا بھر کی جو اسٹریٹجی ہے ایکسپیکٹ اے لٹل گیو اے لاٹ. اگر اس فارمولے پہ چلیں گے دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بے پناہ اجر اور کامیابی نصیب ہوگی. بہت اچھی بات کیجیے زنیرہ صاحبہ نے. جی کہتے ہیں نا کہ میں ایک انگلی آپ کی طرف کر رہا ہوں تو تین تو میری ہیں. ہاں بالکل. وہ مجھے کہہ رہی ہیں. ہمارے ہاں یہی ہے اصلاح نفس تزکیہ، اس پہ بہت زور دیا گیا ہے اور یہ اس کی بہت آسان، کیونکہ شیطان کو کر دیا قید، اب صرف نفس ہے. آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا سمجھنا کہ میں کتنے کام شیطان سے کرتا ہوں، کتنے اپنے نفس سے کرتا ہوں. واہ. تو اس نفس کو ہی تو ہم نے سدھارنا ہے. اگر یہ سدھر جاتا ہے تو انسان کی زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. کیا بات ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت. عمران بھائی آپ کیا تعلیم دیں گے ہمارے لوگوں کو؟ یہ جو نیا ماہ شروع ہو رہا ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں اور رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. یہاں پہ وظیفے تو بہت بتا لیے ماشاء اللہ. ایک یہ کہ جو حضرات بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں نا میسج کر کے چھوڑ دیا کریں، پھر وہ 2 گھنٹے 1-2 دن بعد موقع ملتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں. بس اوقات ریگولر لوگ کال کر رہے ہیں، کبھی نماز میں ہوں کبھی فیملی میں ہوں، تو ہر وقت میں صوفے پہ بیٹھا ہوا کال کے انتظار بھی نہیں ہوتا. گھر پہ جا کے دوسرے بکھیڑے شروع ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ اس رمضان میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ماشاء اللہ جاتے ہوئے اکثر، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ٹریفک پولیس والے اسی طرح دوسرے پولیس والے افطار کے وقت میں اپنی وہ چوکیوں پہ وہ بڑے ٹیبلیں لگائے ہوئے افطار کا سامان رکھ کے سر پہ وہ رومال ڈالے ہوئے ٹوپے بنے ہوئے بڑی معصومیت سے دعائیں کر رہے ہوتے تھے. اور اسی طرح ٹھیلے والے ریڑھی والے اکثر مجھے کبھی بدگمانی ہوتی تھی پتہ نہیں یہ لوگ روزے رکھتے ہوں گے نہیں رکھتے ہوں گے. میں نے ماشاءاللہ تقریباً میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو افطار کے وقت بیٹھا ہوا افطار نہ کر رہا ہو. میرا کئی دفعہ دل چاہا میں ان کے ساتھ اتر کے بیٹھوں افطار کروں ان کے ویڈیو بناؤں، لیکن میں نے کہا ان کو پتہ نہیں اچھا لگے نہ لگے کیونکہ ٹائم بڑا ٹف ہوتا تھا بالکل یہاں سے گزرتے ہوئے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی چلو ہمارے سارے مسلمان اکثریت روزے میں نظر آئے کہ تربوز بیچ رہا ہے، افطار کرنا بیٹھا ٹھیلے میں افطار کر رہا ہے. دوسری بات ہے علامہ صاحب نے جی ہاں جس طرح خواتین کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے سحریاں افطاریاں تیار کی، تو اسی طرح میں ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا جو
صبح نیند قربان کر کے وہ محنت کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بیگم کے لیے پیسہ کما کے لا رہے ہیں، ان کو عیدی دینی ہے، ان کو جوڑے دلوانے، شاپنگ کرنا ہے، پیسہ لٹانا ہے، تو ان کا بھی بیویاں شکریہ ادا کیا کریں کہ شوہر ہے تو سب کچھ ہے، خوشیاں اس کے دم سے ہیں، تو اسی کے نام سے وہ کریں. پھر بالکل صحیح عمران بھائی. اس ٹیم کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. اور واقعی میں جو جاتے یعنی رمضان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنا اٹیچ ہوگا، اتنی محبت پیار ہو گیا، سب پیارے ہیں ہمارے. تو اب نام تو سب کے نہیں لے سکتا کہ امجد شاہ صاحب ہوگا، باقی ان کی زیر نگرانی ٹیم آپ کے سمیت بہت ماشاءاللہ اچھا ٹرانسمیشن بھی. یہاں چھوٹا سا جملہ اضافہ کر دوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں لافٹر، ہنسی مذاق وغیرہ، یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ جس طرح بچوں کو میٹھے شربت کے اندر وہ بخار کی گولی دے دیتے ہیں نا، تو اس لیے ہم لوگ ہنسنا بولنا کچھ جوک وغیرہ کا بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اس بہانے مذاق کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی اچھی بات چلے لائٹ موڈ میں اچھی بات جائے. بہت اچھی بات. کوئی اس کا تفریح مقصد نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اب تک کوئی اچھا پیغام چلے جائے. بالکل صحیح جی.